بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل منا للجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وأن طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منا لنجد ثائر الرأس نسمع دبي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هل لي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تطوأ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. فقال هل لي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوأ. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال هل لي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوأ. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص هذا منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح الرجل ان صدق. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یوں کہا کہ مجھے ایک ایسے عمل کی رہبری فرما دیجئے جس پر میں عمل کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور فرض نمازوں کو قائم کرتے رہو اور فرض زکوٰۃ کو دیتے رہو اور رمضان کے روزے رکھتے رہو. اس نے کہا اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے، نہ میں اس پر کسی چیز کو بڑھاؤں گا اور نہ اس میں سے کسی چیز کو گھٹاؤں گا. پھر جب وہ لوٹ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے کسی آدمی کو دیکھنا اگر کسی کو پسند ہو تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے. یہ حدیث متفق علیہ ہے. اور سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتلائیے کہ اس کے بارے میں آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ پھر اس کو مضبوطی سے تھام لو. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اہل نجد سے. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. ہم اس کے گنگنانے کی آواز کو سن رہے تھے اور ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات دن میں 5 نمازیں ہیں. اس نے کہا اس کے علاوہ مجھ پر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفلی پڑھ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنا ہے. اس نے کہا اس کے علاوہ مجھ پر کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفلی رکھ لو. پھر اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا. اس نے کہا اس کے علاوہ مجھ پر کچھ ہے؟
آپ نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تم نفلی دے دو۔ راوی فرماتے ہیں یعنی طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں جب وہ جانے لگا تو وہ یوں کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں اس پر نہ کچھ بڑھاؤں گا نہ اس میں سے کچھ گھٹاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ خلاصہ حدیث کہ ان احادیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دخول جنت کے لیے استقامت کے ساتھ فرائض پر صرف عمل کرنا یہ کافی ہے، یعنی کوئی بندہ صرف فرائض پر عمل کرتا ہے لیکن استقامت کے ساتھ تو وہ جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔